اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ادارہ سراج منیر پاکستان کے زیر اہتمام قائم شدہ مدرسۃ القرآن کے شعبہ حفظ کلاس کے تجوید و قرات کورس کے لیسن نمبر 21 کو۔ آج ہم جو ہیں وہ 21واں سبق پڑھیں گے۔ جیسا کہ ہم نے پہلے دو ہمارے لیکچرز تھے، لیسن نمبر 19 اور لیسن نمبر 20، 19واں اور 20واں جو ہمارا سبق تھے، ان میں ہم نے جو ہے وہ 16 حروف تہجی بیان کیے، جن میں کون کون سی صفات پائی جاتی ہے، اس حوالے سے ہم نے تفصیل بیان کی۔ آج ہم جو ہیں وہ پڑھیں گے کہ آگے جو ہمارے حروف بقیہ رہ گئے تھے ان میں پڑھیں گے کہ ان حروف میں کون کون سی صفات پائی جاتی ہیں، صفات لازمہ متضادہ میں سے کون سی پائی جاتی ہیں اور صفات لازمہ غیر متضادہ میں سے کون سی پائی جاتی ہیں۔ تو ناظرین کرام، سٹار نمبر پہ ہے وا۔ تو وا کے اندر پائی جاتی ہے جہر، رخاوت، استعلاء، اطباق، اصمات۔ اس میں چھٹی کوئی صفت نہیں پائی جاتی، اس میں صرف 5 ہی صفتیں پائی جاتی ہیں۔ اس میں جہر پائی جاتی ہے، رخاوت پائی جاتی ہے، استعلاء، اطباق اور اصمات۔ یہ وہی لیسن ہے جو میں نے آپ کو پچھلے لیسن میں سمجھایا تھا، پچھلے سبق کے اندر، کہ پہلی جو یہ لائن ہے اس میں صرف ہمس اور جہر کی ضدیں آئیں گی، کیونکہ یہ صفات لازمہ متضادہ ہیں، تو ان میں وہی 5 صفات کا ذکر ہوگا جو ایک دوسرے کی آپس میں کیا بنتی ہیں، ضدیں بنتی ہیں۔ 1 2 3 4 5 صفتیں ہیں، تو پہلی، دوسری، تیسری اور چوتھی لائن وائز آپ نے اس کو سمجھ لینا ہے کہ پہلی لائن میں ہمس اور جہر ہی آئے گی، اگر جہر آئے گی تو ہمس نہیں آئے گی، اگر ہمس آئے گی تو جہر نہیں آئے گی۔ اب دیکھ لیجئے، وا میں جہر ہے تو عین اور غین میں جہر بھی پائی جاتی ہے۔ برابر کا مطلب یہ ہے کہ اوپر اگر جہر ہے تو نیچے بھی کیا ہے، جہر ہے۔ آپ نہیں تو بول دیتے ہیں، لیکن آپ کو اکثر جو ہے نا وہ بولنے میں تھوڑی سوچ سمجھ کے بولنا چاہیے کہ کیا بولنا ہے، تھوڑی سی آپ نے بس توجہ کرنی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے اکثر جو ہے وہ آپ رانگ آنسر دے دیتے ہیں۔ وجہ کیا ہوتی ہے کہ آپ سمجھتے نہیں، سمجھ کے اگر پڑھیں یا دیکھیں یا سنیں تو آپ کو جلدی سمجھ میں آ جائے۔ کیونکہ آج جو ہے وا، عین اور غین، ان میں جہر صفت پائی جاتی ہے۔ آگے وا میں رخاوت پائی جاتی ہے، عین میں توسط اور غین میں رخاوت، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد عین، وا میں استعلاء، عین میں استفال، غین میں استعلاء، پھر وہ استعلاء آ جائے گی۔ آگے وا میں اطباق، عین میں انفتاح، اور وا میں اصمات، عین میں اصمات اور غین میں بھی اصمات۔ فرق صرف یہ ہے، اگر یہ ادھر 1 2 3 4 5 6 7 8 9، یہ 9 حروف ہیں، تو 9 حروف میں آپ نے یاد کر لینا ہے جہر کتنے میں پائی جا رہی ہے اور ہمس کتنوں میں نہیں پائی جا رہی۔ اب یہ دیکھیے 1 2 3 4 5 6 7، ان 9 حروف میں 7 حروف ایسے ہیں جن میں جہر پائی جا رہی ہے، ہمس نہیں پائی جا رہی، اور 2 ایسے حروف ہیں جن میں ہمس ہے، جہر نہیں ہے۔ اور وہ کون کون سے ہیں؟ فا اور کاف، فا اور کاف۔ فا اور کاف یہ 2 ہیں جن میں ہمس ہے، جہر نہیں ہے۔ باقی جو 7 حروف ہیں ان میں جہر ہے، ہمس نہیں ہے۔ اب آگے آ جائیے رخاوت پہ۔ رخاوت، توسط، رخاوت، شدت، توسط۔ اب اس میں یہ 9 حروف ہیں، تو 9 حروف میں کون کون سی صفت پائی جا رہی ہے؟ دوسرے نمبر پہ وا میں رخاوت ہے، تو اب دیکھیں گے رخاوت ان 7 حروف میں کن کن حروف میں پائی جا رہی ہے۔ 1 2 3 3 میں رخاوت ہے، اور باقی 6 کے اندر کیا ہے؟ شدت، توسط ہے۔ کیا ہے؟ شدت اور توسط ہے۔ شدت میں کس میں ہے؟ دیکھیے 1 2 میں شدت آ گئی، 1 2 3 4، 2 اور 4 اور 2 کتنا ہوا؟ 6 میں کیا ہوا؟ توسط اور شدت، اور باقی 3 کے اندر رخاوت۔ اور اسی طرح پہلے 2 میں ہمس اور 7 میں جہر۔ اب تیسرے نمبر پہ آ گیا استعلاء۔ استعلاء کتنے میں پائی جا رہی ہے؟ 1 2 3 میں استعلاء ہے، 3 میں استعلاء ہے، اور باقی جو 6 ہیں ان میں کیا ہے؟ استفال ہے۔ پیارے بچوں سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں؟ بڑا نہایت سمپل سا سبق جو میں نے آپ کو سمجھا رہا ہوں، اور اگر کوئی عام آدمی بھی بیٹھا ہونا تو اس کو بھی سمجھ میں آ جائے اگر وہ غور کرے تو۔ سمجھنا صرف یہ 9 حروف ہے۔ یہ لائن کے اندر کتنے حروف ہیں؟ 9۔ پہلی جو صفت ہے جہر، اب ان 9 حروف میں
7 حروف میں کیا پائی جا رہی ہے؟ جہر، اور باقی 2 میں ہمس۔ اب دوسرے نمبر پہ رخاوت ہے، تو رخاوت کیا ہے؟ 6 میں کیا ہے؟ توسط اور شدت ہے، اور باقی 3 میں کیا ہے؟ رخاوت ہے۔ ٹھیک ہے، دیکھیں 1 2 اور 3، یعنی وا غین اور فا میں کیا ہے؟ رخاوت ہے، اور باقی عین قاف کاف لام میم نون میں شدت اور توسط ہے۔ تیسرے نمبر پہ استعلاء ہے، تو اس میں بھی وہی ہے۔ 6 میں کیا ہے؟ 6 میں استفال اور 3 میں استعلاء ہے۔ استعلاء وا میں استعلاء، آگے غین میں استعلاء، قاف میں استعلاء، کیونکہ وا غین اور قاف یہ 3 حروف ہیں، استعلاء ان میں پایا جائے گا، اور باقی جو 6 حروف ہیں ان میں کیا پایا جائے گا؟ استفال۔ اب آگے آگے اطباق، یہ تو نہایت ہی آسانی والا سمجھنے والا سسٹم ہے۔ اطباق صرف وا میں پایا جاتا ہے، باقی ٹوٹل 8 حروف میں انفتاح پائی جاتی ہے۔ 9 حروف میں سے وا عین غین فا قاف کاف لام میم نون، ان 9 حروف میں جو ہے وہ اطباق صرف ایک میں پائی جاتی ہے، وہ کیا ہے؟ وا۔ وہ کیا ہے؟ وا۔ اور باقی 8 حروف میں کیا پائی جا رہی ہے؟ انفتاح۔ باقی کیا 8 حروف میں؟ انفتاح۔ اب آگے آ جائیے اصمات۔ اصمات کتنے میں پائی جا رہی ہے؟ 1 2 3 4 5، 5 میں کیا ہے؟ اصمات ہے، اور باقی 4 میں کیا ہے؟ اذلاق ہے۔ اب آپ سے میں نے پوچھنا ہے، آپ نے جواب دیتے جانا ہے۔ یہ 9 حروف ہیں۔ آج کے سبق میں ہم کتنے حروف پڑھ رہے ہیں؟ 9 یہ اور 4 یہ، سوری 1 2 3، تو 9 اور 3 کتنا ہوا؟ 12۔ کتنا ہوا؟ 12۔ تو ہم کیونکہ پچھلے 16 حروف پڑھ چکے ہیں، آج ہم 12 حروف کی کیا کر رہے ہیں؟ صفات پڑھیں گے۔ تو یہ 9 حروف کی صفات اب آپ نے سمجھنی ہے کیسے۔ پہلی ہے جہر، تو جہر سے ہم دیکھیں گے کہ 9 حروف میں جہر کتنے میں ہے اور ہمس کتنے میں ہے۔ ادھر دیکھیے میری طرف، جہر کتنے میں ہے، ہمس کتنے میں ہے۔ تو پہلے ان 9 حروف کے اندر جہر جو ہے وہ کتنوں میں پائی جا رہی ہے؟ بولیے۔ نہیں، 7 میں۔ 7 میں جہر ہے اور 2 میں صرف ہمس ہے۔ پہلی لائن میں جہر ہے، پہلی صفت ہے صفات لازمہ متضادہ، ہمس اور جہر۔ ہمس اور جہر میں ان 9 حروف میں 7 میں جہر اور 2 میں ہمس۔ آگے آ جائیے، 6 میں توسط شدت، 3 میں رخاوت۔ آگے استعلاء استفال میں جو ہے وہ اسی طرح 6 میں استفال اور 3 میں استعلاء۔ اطباق اور انفتاح، 1 میں اطباق باقی 8 میں انفتاح۔ اصمات اور اذلاق، 1 2 3 4 5، 5 میں اصمات اور 4 میں اذلاق۔ یہ بات آپ کو سمجھ میں آ گیا؟ ان کی تعریفات آپ نے سمجھ لی ہوئی ہیں، ان کے مخارج بھی آپ نے سمجھ لیے ہوئے ہیں۔ تو جب ہم کل تلاوت میں مشق کریں گے تو یہ حروف کی صفات آپ کو یاد ہونی چاہیے، کہ میں پوچھ سکتا ہوں وا میں کون سی صفت پائی جاتی ہے، را میں کون سی صفت پائی جاتی ہے، زا میں کون سی صفت پائی جاتی ہے، قاف میں کون سی صفت پائی جاتی ہے۔ تو آپ نے لکھا ہوا ہے لائن وائز، جب آپ اس کو یاد کر لیں گے آپ کے فوراً ذہن میں آ جائے گا کہ اب یہ 9 حروف ہیں، وا عین غین فا قاف کاف لام میم نون، یہ 9 حروف ہے پیارے بچوں، بتائیے 9 حروف ہے۔ تو ان 9 حروف میں 7 میں کیا ہے؟ جہر ہے، اور 2 میں کیا ہے؟ ہمس ہے۔ اور ہمس کس کس میں ہے؟ فا اور کاف میں۔ یہ آپ نے صرف بیٹھ کے یاد کرنا ہے تو آپ کو ایزیلی کیا ہو جائے گا؟ یاد ہو جائے گا۔ یہ تو تھا 9 حروف کا۔ اب باقی رہ گئے ہمارے پاس 3 حروف، تو 3 حروف میں 1 2 3 4 5 6، کیونکہ واو مدہ، حروف مدہ کتنے ہیں؟ 3۔ کون کون سے؟ الف واو یا۔ اب ان میں آپ نے 3 3 بنا لینے ہیں، مدہ اور غیر مدہ، مدہ اور غیر مدہ۔ 3 حروف مدہ، 3 حروف غیر مدہ۔ اب بس یہی آپ نے سمجھنا ہے، جو مدہ کا ہوگا واو مدہ کا، تو وہی واو غیر مدہ کا بھی صفتیں پائی جائیں گی۔ جو صفتیں واو غیر مدہ میں ہیں وہی صفتیں واو مدہ میں ہیں۔ پیارے بچوں مجھے بتائیے کہ واو غیر مدہ میں جو صفتیں پائی جا رہی ہیں واو مدہ میں بھی وہی صفتیں پائی جا رہی ہیں۔ فار ایگزامپل دیکھیے، واو غیر مدہ، جہر رخاوت استفال انفتاح اصمات، جہر رخاوت استفال انفتاح اصمات، جہر رخاوت استفال انفتاح اصمات، یہ 5 صفتیں واو غیر مدہ میں ہیں۔
تو یہی واو مدہ میں بھی 5 صفتیں کیا ہوں گی؟ پائی جائیں گی۔ آگے ہاں ہے تو ہاں میں 5 صفتیں، ہمس، رخاوت، استفال، انفتاح، اصمات۔ استفال، انفتاح، اصمات۔ اب آپ نے یاد کر لینا ہے واو غیر مدہ، واو مدہ، ہاں غیر، ہاں حمزہ، یا غیر مدہ اور یا مدہ۔ یا مدہ اور یا غیر مدہ، ان میں صرف جہر اور رخاوت میں چینجنگ آئے گی، باقی ان چاروں 6 حروف میں استفال، انفتاح، اصمات پائی جائے گی۔ ان 6 حروف میں استفال، انفتاح، اصمات پائی جائے گی۔ جو پہلی 2 ہے نا، ہمس، جہر، شدت، رخاوت، اس میں فرق آئے گا۔ واو غیر مدہ، واو مدہ میں وہی 5 صفتیں۔ اب ہاء اور حمزہ ہے، اس میں ہمس اور رخاوت ہے ہاء میں، اور حمزہ میں جہر، شدت ہے۔ ہاء میں کیا ہے؟ رخاوت ہے، اور حمزہ میں جہر اور شدت ہے۔ باقی 3 وہی صفتیں ہیں۔ یا غیر مدہ اور یا مدہ میں صرف جہر اور جہر وہی ہے، جہر، رخاوت، استفال، انفتاح، اصمات، صرف ادھر رخاوت ہے، اوپر شدت ہے، ٹھیک ہے۔ یا غیر مدہ اور یا مدہ دونوں 5 صفتیں، اس میں بھی وہی ہیں، یا مدہ میں بھی 5 صفتیں وہی ہیں، جہر، رخاوت، استفال، انفتاح، اصمات، جہر، رخاوت، استفال، انفتاح، اصمات۔ تو پیارے بچوں، آج کا ہمارا جو لیسن ہے وہ 21واں لیسن تھا، جو کہ حروف تہجی جو ہمارے باقی رہ گئے تھے اس کے حوالے سے، جو 12-13 حروف ہمارے باقی رہ گئے تھے ان میں کون کون سی صفات پائی جاتی ہیں، اس حوالے سے آج ہمارا لیسن تھا، جو کہ وہ بھی کیا ہو گیا ہے؟ کمپلیٹ ہو گیا ہے انشاءاللہ العزیز۔ الحمدللہ اللہ رب العزت کا خاص فضل اور اس کی توفیق کے ساتھ ہم جو قرآن کریم کی تعلیمات اور تجوید و قرات کا کورس جو ہے وہ پڑھ رہے ہیں، ہمارا اللہ کریم اس مشن کو اللہ کامیاب فرمائے اور ہمیں مزید اس کے اندر ترقی عطا فرمائے۔ تو ناظرین اکرام، آپ نے بس یہ سننا ہے، ہو سکے تو بیٹھ کے اس کی مشق کریں، لکھیں، ازبر کریں، زبانی یاد کریں، حفظ کر لیں، تو انشاءاللہ العزیز پڑھنے کے دوران جب آپ کو پوچھے کہ اس میں کون سی صفت پائی جا رہی ہے، یا آپ خود ہی بتاتے ہیں کہ اس میں یہ صفت پائی جا رہی ہے، اس میں یہ صفت پائی جا رہی ہے، تو صفات کیا کر دیتی ہیں؟ نکھار پیدا کر دیتی ہیں جب پڑھتے ہیں۔ تو ناظرین اکرام، انشاءاللہ العزیز اگلے لیسن 22 کے اندر انشاءاللہ العزیز ہم آگے صفات عارضہ کا بیان پڑھیں گے۔ تو اسی طرح ہمارا جو ہے وہ لیسن تجوید و قرات کورس کا چلتا رہے گا، اور مجھے یقین ہے کہ 3-4 منتھ کے اندر ہمارا یہ جو تجوید و قرات کورس جو ہے کمپلیٹ ہو جائے گا۔ ویسے تو عام طور پر 2 سال کا کورس ہوتا ہے، اور ہم اس کو اتنا شارٹ کٹلی جو ہے وہ بیان کر رہے ہیں تاکہ آپ تک تفصیلاً جو ہے وہ مختصر خلاصہ لب لباب جو ہے وہ اب تک کیا ہو سکے، پہنچ سکے۔ ہماری اس کے پیچھے بہت سی محنت ہے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے صرف دیکھنا اور سننا ہی نہیں ہے، بلکہ یاد بھی کرنا ہے اور عمل بھی کرنا ہے، کیونکہ میرے بھائیوں یہی وقت ہے یہ قرآن کریم یاد کرنے کا اور تلفظ سے سیکھنے کا، ورنہ مرنے کے بعد کوئی ٹائم نہیں ملے گا۔ ابھی زندگی کا پتہ نہیں ہے کہ کب ختم ہو جائے، لہٰذا محمد اویس قادری اسلمی کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ زیادہ سے زیادہ سبسکرائب، شیئر، لائک، کمنٹ، اپنے تاثرات کا اظہار بھی آپ کر سکتے ہیں، اور دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز اگلے لیسن میں ملیں گے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔